السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں معاشی ترقی۔ 2 لیکچر آپ اس کے پہلے سن چکے ہیں۔ یہ اس چیپٹر کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس لیکچر میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے بیٹا پاکستان کے آبی ذرائع اور آب پاشی کا موجودہ نظام۔ دوسرا ہم پڑھیں گے بیٹا پاکستان کی اہم نہریں، اور تیسرا سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا سندھ طاس کا معاہدہ۔ تو ہم یہ 3 چیزیں آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آئیے بیٹا ہم اپنے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ذرائع آبپاشی کون کون سے ہیں۔ بیٹا آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ پاکستان ایک مونسونی آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے۔ مونسونی آب و ہوا کا خطہ یا علاقہ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پر بارشیں زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان اس علاقے میں واقع تو ہے، لیکن یہ اس علاقے کے اینڈ پر یا آخر میں واقع ہے جہاں بارشیں تو ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں۔ لہٰذا بارشوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دیگر ذرائع آبپاشی بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ذریعہ آبپاشی کون سا ہے۔ تو بیٹا پاکستان میں بہت سے ذرائع آبپاشی استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ نہر ہے۔ نہروں کے بعد ٹیوب ویل، کاریز، کنویں اور چشمے وغیرہ بھی آبپاشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نہروں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر قدرتی پانی بہت مقدار میں ہے۔ پاکستان میں پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں ایک وسیع نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان میں تقریباً 80% زرعی علاقہ جو ہے وہ نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر نہریں صوبہ پنجاب میں ہیں۔ نہروں کا جو نظام ہے پاکستان میں وہ مشتمل ہے، ڈیم بنائے گئے ہیں، بیراج بنائے گئے ہیں، اور پھر رابطہ نہریں بھی بنائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بیٹا اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نہروں کی بنیادی طور پہ ویسے 3 قسمیں ہوتی ہیں بیٹا۔ ایک ہوتی ہے دوامی نہریں۔ دوامی نہریں وہ نہریں ہوتی ہیں جو سارا سال بہتی رہتی ہیں، جن میں سارا سال پانی چلتا رہتا ہے۔ دوسری نہریں ہوتی ہیں غیر دوامی نہریں۔ یہ وہ نہریں ہوتی ہیں جو صرف موسم برسات میں چلتی ہیں۔ اور تیسری نہریں ہوتی ہیں بیٹا، انہیں ہم کہتے ہیں سیلابی نہریں۔ یہ اس وقت کھولی جاتی ہیں جب دریاؤں میں طغیانی یا سیلاب آ جائے، پانی جو ہے اپنی سطح سے باہر ہو جائے، تو اس صورت میں ان سیلابی نہروں کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ دریا کے پشتوں کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ تھا بیٹا نہریں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا بارشیں۔ پاکستان کے جن علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں ہم انہیں وہ زیادہ تر ہمارے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں۔ بارشوں کے برسنے سے بیٹا گلیشیئرز بنتے ہیں، اور پھر جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو موسم کے تبدیل ہونے سے وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں۔ ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے یا برف کے پگھلنے سے وہ ندی نالوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر وہ ندی نالے جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے دریا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو بیٹا پاکستان کے بہت سے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جو کہ بارش کے پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ ہم ایسی زمینوں کو بارانی زمین بھی کہتے ہیں۔ نہری علاقوں کے برعکس یہ بارانی علاقوں میں جو فصل کی بہتری ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب کہ مطلوبہ مقدار میں بارش ہو
اور وقت پر ہو۔ اگر بارش مطلوبہ مقدار میں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے اور وقت پر نہیں ہوتی تو اس صورت میں وہاں پر فصل کی مقدار بھی کم ہو جائے گی، فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ تو بیٹا ان پانی کو جو ہے دریاؤں کی صورت میں آتا ہے برف کے پگھلنے سے۔ پاکستان میں 2 بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں، ایک تربیلا ڈیم ہے، دوسرا منگلا ڈیم ہے۔ ان میں لاکھوں ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے سستی بجلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ چشمہ بیراج بھی پانی کے ذخیرہ کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ آئیے بیٹا تیسرا ہم دیکھتے ہیں ٹیوب ویل۔ تیسرا اور سب سے اہم جو ذریعہ ہے جو کہ پاکستان میں فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے بیٹا ٹیوب ویل۔ وہ زمینیں جہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور نہری پانی بھی نہیں پہنچتا، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ان زمینوں پر ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں۔ ٹیوب ویل زیر زمین پانی کو موٹر کے ذریعے کھینچتے ہیں، ڈیزل انجن لگے ہوتے ہیں ان پر اور زیر زمین پانی کو کھینچا جاتا ہے اور اس طرح سے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹیوب ویل صوبہ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں جن کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ اس کا فائدہ تو ہے کہ فصلیں سیراب ہوتی ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ جب زمین سے پانی کو نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو پانی کی ایک مناسب مقدار رہنی چاہیے، جو نمکیات زمین کے اندر رہنے چاہیے جو فصلوں کے لیے یا زمین کی زرخیزی کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام کے تمام اس ٹیوب ویل کے ذریعے وہ زمین سے باہر نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ زمین کلر زدہ یا شور زدہ نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین بعض اوقات بنجر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے نمکیات ختم ہو جاتے ہیں، اس میں پانی کی مقدار زمین کے اندر جو پانی کی ایک سطح رہنی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین فصلیں اگانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے ٹیوب ویل کا فائدہ بھی ہے لیکن ایک نقصان بھی ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم چوتھا دیکھتے ہیں اور وہ ہے کاریز۔ بیٹا کاریز ان نالیوں کو کہتے ہیں جو سطح زمین کے نیچے چھوٹی نہریں یا نالیاں بنائی جاتی ہیں، انہیں کاریز کہا جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے ان پہاڑی علاقوں میں، اور سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں یعنی کہ سیدھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی آبی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ تو پانی کو فصلوں تک پہنچانے کے لیے یا زرعی زمینوں تک پہنچانے کے لیے زمین دوز نالیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے زمین سے کچھ فٹ نیچے نالیاں بنائی جاتی ہیں اور کچھ فاصلے پر پھر کنویں کھودے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ ان نالیوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آبی بخارات بن کر اڑے نہ، ان کے ضائع مت ہو، عملِ تبخیر سے بچا جائے اور یہ پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں فصلوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ بیٹا کاریز تھی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین دوز نالیوں کو کاریز کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی کو آبی بخارات بننے سے بچایا جائے اور تاکہ پانی زیادہ سے زیادہ بامقصد طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ زیادہ تر کاریز کا استعمال جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہوتا ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کنویں۔ بیٹا کنویں جو ہے یہ سب سے قدیم ترین طریقہ ہے زمینوں کو سیراب کرنے کا۔ زمین کے نیچے بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی ہوتا ہے، تو کنویں کھودے جاتے ہیں، زمین کے نچلی سطح میں جو پانی ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ برسات کے موسم میں پانی کی سطح زمینوں میں کافی بلند ہو جاتی ہے، تو ان کنووں میں بھی پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان کنووں پر ریٹ لگا دیا جاتا ہے اور اس ریٹ کے ذریعے سے ان کے چھوٹی چھوٹی
آپ یوں سمجھے ڈولچیاں لگا دی جاتی ہیں جس کو ایک بیل کے ذریعے سے گھمایا جاتا ہے، تو ان ڈولچیوں کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اور اس طرح سے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا موسم گرمی کا موسم آ جاتا ہے، جب برسات کا موسم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کنوؤں میں پانی کی سطح بھی زیریں چلی جاتی ہے، ان کے نیچے چلی جاتی ہے، اور کنویں جو ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں چشمہ بیٹا پانی کا ایسا ذریعہ جو زمین کے اندر سے قدرتی طور پر سطح زمین کے اوپر پھوٹے، اسے چشمہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر چشمے جو ہوتے ہیں بیٹا وہ پہاڑی علاقوں سے نکلتے ہیں، لیکن بعض اوقات چشمے جو ہیں وہ ریگستان سے بھی نکل آتے ہیں۔ بیٹا چشموں سے پانی بہت کم مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ پانی جو ہے وہ آبادی کے استعمال کے لیے لایا جاتا ہے، پینے کے لیے اور دیگر گھریلو استعمال کے لیے، اور کچھ پانی سے کچھ زرعی رقبہ کو بھی سیراب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پانی اتنی بڑی مقدار میں نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑے زرعی اراضی کو سیراب کر سکیں۔ اب بیٹا ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں آبپاشی کا نظام۔ تو پاکستان میں بیٹا نہروں کا ایک بہت وسیع اور مربوط کا ربط ہے، جن کا آپس میں تعلق ہے، ایک ایسا نظام جو ہے پاکستان میں نہروں کا موجود ہے۔ یہ نہری نظام جو ہے پاکستان کا یہ مشتمل ہے، اس میں ڈیم بھی ہیں، بیراج ہیں، آب پاشی کی نہریں ہیں اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نہروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بیٹا بنیادی طور پر نہروں کی 3 قسمیں ہیں جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہوتی ہیں بیٹا دوامی نہریں۔ یہ نہریں وہ ہوتی ہیں جو سارا سال جن میں پانی بہتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ نہریں سارا سال چلتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں دوامی نہریں کہتے ہیں۔ دوام کا مطلب ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو جس میں ہمیشہ پانی رہتا ہے انہیں دوامی نہریں کہتے ہیں۔ یہ جو نہریں ہیں اس میں یہ اپر چناب ہے، لوئر چناب ہے، اپر جہلم ہے، لوئر جہلم ہے اور لوئر باری دوآب وغیرہ جو ہیں یہ اہم نہریں ہیں جو کہ دوامی نہریں ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں غیر دوامی نہریں۔ بیٹا غیر دوامی نہریں وہ نہریں ہوتی ہیں جو صرف موسم برسات میں چلتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ موسم برسات جو ہے وہ صرف گرمیوں کے موسم میں آتا ہے، کیونکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں یہ نہریں چلتی ہیں، اور جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے اور پانی کی مقدار دریاؤں میں کم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو نہریں ہیں یہ ہے دریائے ستلج پر واقع ہیں، جیسے کہ اسلام بیراج سے نکلنے والی یہ نہر ہے، بہاول پور ہے اور قائم پور وغیرہ کی جو نہریں ہیں یہ غیر دوامی نہریں ہیں، یعنی کہ جو صرف موسم گرما میں چلتی ہیں اور موسم سرما میں بند ہو جاتی ہیں۔ تیسری قسم ہے بیٹا سیلابی نہریں۔ سیلابی نہروں میں صرف شدید سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکا جا سکے۔ موسم گرما اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، دریاؤں میں شدید طغیانی اور سیلاب آ جاتا ہے، تو بیراج کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بیراج کے جو پشتے ہوتے ہیں ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے آبادی کو زیادہ نقصان ہوگا۔ تو بیراج کو بچانے کے لیے ہم پانی کو جو زیادہ پانی ہوتا ہے انہیں ان سیلابی نہروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دریائے سندھ اور چناب سے نکلنے والی بہت سی نہروں کا تعلق جو ہے وہ سیلابی نہروں سے ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی اہم نہریں، لیکن پاکستان کی اہم نہروں کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمارے لیکچر کا جو تیسرا حصہ تھا سندھ طاس معاہدہ وہ ہم پہلے پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ سندھ طاس معاہدہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے پاکستان کے نہری نظام کو اور پاکستان کی اہم نہروں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم سندھ طاس معاہدہ پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے
کہ وہ پاکستان کو ہر سطح پر نقصان پہنچائے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو انڈیا نے یہ کیا کہ پاکستان میں آنے والی نہروں کا، دریاؤں کا رخ جو ہے اس کو موڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پاکستان میں زرعی زمین کو کاشت کرنے کے لیے پانی کی شدید قلت واقع ہو گئی۔ لہذا پاکستان یہ مسئلہ جو ہے یہ عالمی بینک میں لے کر گیا۔ لہذا عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے معاملے کو ایک سندھ طاس معاہدے کے ذریعے حل کیا گیا۔ یہ بات اپنے ڈیٹس بھی یاد رکھنی ہے بیٹا کہ 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت میں ایک معاہدہ ہوا اور اس کو ہم کہتے ہیں سندھ طاس معاہدہ۔ اس معاہدے کی روح سے، یہ بیٹا بڑا بغور آپ نے سمجھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، اس معاہدے کی روح سے 3 مغربی دریا، اور یہ دریا اسی ترتیب سے ہیں، آپ نے اسی ترتیب سے یاد رکھنے بیٹا، سندھ، جہلم اور چناب، سندھ، جہلم اور چناب، اسی ترتیب سے آپ نے یاد رکھنے کہ سین سے سندھ ہے، پھر جیم سے جہلم ہے، جیم کے بعد چے آتا ہے، چے سے چناب ہے۔ سندھ، جہلم اور چناب 3 مغربی دریا جو تھے ان کا پانی، اس کے پانی کا اختیار جو تھا وہ پاکستان کو حاصل ہو گیا، یا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی 3 دریا پاکستان کے حصے میں آ گئے، اور 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں چلے گئے، یعنی کہ ان تینوں دریاؤں کا جو پانی ہے وہ بھارت کے حصے میں چلا گیا۔ بھارت جس طرح سے چاہے ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن 3 مغربی دریاؤں کے پانی پر، یعنی کہ سندھ اور جہلم اور چناب کے پانی پر پاکستان کا اختیار عالمی سطح پر مان لیا گیا۔ اب بیٹا اب ان تمام دریا، یہ سب کے سب دریا پاکستان میں بہتے تھے، سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس، لیکن راوی، ستلج اور بیاس کے پانی کو کیونکہ انڈیا نے روک لیا، حالانکہ ان دریاؤں سے بھی پنجاب کی وہ ایک بہت بڑی زمین جو تھی اس کو سیراب کیا جاتا تھا، زرعی اراضی کو سیراب کیا جاتا تھا، اب کیوں آبپاشی کی جاتی تھی، اب کیونکہ اس پانی کو انڈیا میں روک لیا گیا تو راوی، ستلج کے دریاؤں میں پانی کی سطح نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ لہٰذا یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ان دریاؤں سے سیراب ہونے والی زمینیں جو ہیں وہ بنجر نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے رابطہ نہریں نکالی گئیں۔ پھر سنیے بیٹا، مشرقی دریاؤں میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مغربی دریاؤں سے مشرقی دریاؤں کے درمیان نہریں نکالی گئیں، جنہیں ہم رابطہ نہریں کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں ڈالا گیا تاکہ وہ زمینیں جو ان دریاؤں سے سیراب ہوتی ہیں وہ بنجر نہ ہوں۔ تو بیٹا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی دریاؤں سے مشرقی دریاؤں میں پانی ڈالا گیا اور نہریں، بڑی بڑی نہریں نکالی گئیں، انہیں رابطہ نہریں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑے ڈیم بھی بنائے گئے، جن میں ایک منگلا ڈیم، ابھی دیکھیے بڑا منگلا کے شروع میں میم آتا ہے اور دریائے جہلم کے آخر میں میم آتا ہے، تو اس سے آپ نشانی لگا سکتے ہیں کہ منگلا ڈیم جو ہے وہ دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے، اور تربیلا ڈیم دریائے سندھ پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا 6 بیراج بھی بنائے گئے، اور رابطہ نہروں کی تعداد ہے 7، تو 7 رابطہ نہریں بنائی گئیں جن کے ذریعے سے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں ڈالا گیا۔ تو آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رابطہ نہریں کون کون سی ہیں۔ تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بیٹا، سب سے اہم بات تو آپ نے ایک یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ رابطہ نہروں کی کل لمبائی جو ہے وہ 590 کلومیٹر ہے۔ یہ رابطہ نہریں بھی آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ پہلی ہے رسول قادر آباد، کہ رسول ایک
مقام ہے اس جگہ سے نہر نکالی گئی ہے قادر آباد تک، وہ دریا میں ڈالی گئی ہے بیٹا۔ تو دونوں مقامات کے نام لکھے گئے ہیں، رسول قادر آباد۔ پھر قادر آباد سے نہر نکالی گئی ہے اور بلو کی جگہ کا نام ہے بیٹا، وہاں پہ دریا راوی میں اس نہر کو ڈالا گیا ہے۔ پھر بلو کی سے ایک نہر نکالی گئی ہے، ان کے راوی سے وہ نہر نکالی گئی ہے بلو کی کے مقام پر، اور دریا ستلج میں ڈالی گئی ہے سلیمان کی کے مقام پر۔ تو بلو کی سلیمان کی دوسری نہر ہوگی۔ چوتھی نہر ہے بیٹا تریمو سدنائی علاقے کا نام ہے، اور پانچویں ہے سدنائی سے میلسی، اور پھر میلسی سے بہاولپور، اور چھٹی ہے بیٹا تونسا سے پنجند۔ پنجند بیٹا وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کے پانچوں دریا آپس میں ملتے ہیں، اسے پنجند کہتے ہیں۔ اور ساتویں رابطہ نہر ہے وہ ہے چشمہ جہلم، یعنی کہ چشمہ سے نکال کر جہلم کے مقام پر اس نہر کو ڈالا گیا ہے۔ تو یہ تھیں بیٹا رابطہ نہریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان رابطہ نہروں کے علاوہ بیراج بھی بنائے گئے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیٹا کون کون سے بیراج بنائے گئے ہیں۔ جی بیٹا اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیراج کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹا پشتہ یا بند، یعنی کہ دریاؤں پر یہ پشتہ یا بند باندھ کر یا دریاؤں کے پانی کو روک کر وہاں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، تو اس جگہ کو کہتے ہیں بیراج۔ تو پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بیراج ہیں، اسلام بیراج ہے، پنجند بیراج ہے، اور تریمو ہے، تونسا ہے، جناح بیراج ہے، چشمہ بیراج ہے، رسول بیراج ہے۔ یہ پنجاب کے بیراج ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرے بیراج۔ اگر آپ دیکھیں بیٹا تو خیبر پختونخوا میں بھی ایک بیراج ہے، وہ ہیڈ ورکس ہے بیٹا، منڈا ہیڈ ورکس ہے۔ جی بیٹا آپ دوسرے صوبوں میں دیکھتے ہیں بیراج کہاں کہاں پر واقع۔ جی بیٹا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صوبہ سندھ میں غلام محمد بیراج ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نیچے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے جو دریا ہیں ان دریاؤں پہ جو بیراج بنائے گئے ہیں ان کی مکمل تفصیل ہے۔ جیسے دریا سندھ پہ آپ دیکھیں کافی سارے بیراج بنائے گئے، جناح بیراج ہے، چشمہ بیراج، تونسا بیراج، گدو بیراج، سکھر بیراج، کوٹری بیراج۔ اس طرح دریا جہلم پر رسول بیراج ہے، تریمو بیراج ہے، مرالا ہیڈ ورکس ہے، خانہ ہیڈ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام دریاؤں پر کتنے بیراج بنائے گئے ہیں، جہاں سے بڑی بڑی نہریں نکالی گئی ہیں اور پھر انہیں آگے چھوٹی نہروں میں تقسیم کر کے فصلوں کو، زمینوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ کو ایک بات اور سمجھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دو آبا کہتے ہیں۔ پھر سمجھیے بیٹا دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دو آبا کہتے ہیں، جیسے سندھ اور جہلم کے درمیانی علاقے کو دو آبا کہیں گے، جہلم اور چناب کے درمیانی علاقہ دو آبا کہلائے گا۔ اسی طرح سے بیٹا چناب اور راوی اور ستلج، ان تمام دریاؤں کا جو درمیانی علاقہ ہے اسے دو آبا کہتے ہیں۔ اب ان دو آبا کے مختلف نام بھی ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، جو کہ یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پہلا ہے بیٹا سندھ اور جہلم کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے کہتے ہیں سندھ ساگر دوآب۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے چناب اور راوی کے درمیان کا جو علاقہ ہے، اگر آپ کو ذہن میں نہیں رہتا تو یہ بھی نشانی لگا سکتے ہیں کہ راوی کا رے لے لیں تو چناب کا چے لے لیں اور نون الف نہ لے لیں تو بن جائے گا یہ رچنا دوآب۔ تو چناب اور راوی کے درمیانی علاقے کو ہم کہتے ہیں رچنا دوآب۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا راوی اور بیاس کا جو درمیانی علاقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں باری دوآب۔ بیاس کا بے اور راوی کا رے لے لیں تو بن جائے گا باری دوآب۔ یہ آپ نے بیٹا دوآب یاد رکھنے۔ یہ پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں بیٹا، سندھ اور جہلم کے درمیان کا جو ہے علاقہ اسے کہتے ہیں سندھ ساگر دوآب۔ جہلم اور چناب کا جو درمیانی علاقہ ہے اسے کہتے ہیں چج دوآب۔ چناب کا چے لے لیں، جیم جہلم کا جیم لے لیں تو یہ بن جائے گا چج۔ تو یہ آپ نشانیاں لگا سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے۔
کہ سندھ اور جہلم کے درمیانی علاقے کو سندھ ساگر دوآب کہتے ہیں، جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے کو چج دوآب کہتے ہیں، پھر چناب اور راوی کے درمیانی علاقے کو رچنا دوآب کہتے ہیں، اور راوی اور بیاس کے درمیانی علاقے کو باری دوآب کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 4 دوآبے ہو گئے۔ تو یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے، اور دریاؤں کی ترتیب بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے دریا بہتا ہے سب سے اوپر سندھ، اس کے نیچے آتا ہے پھر جہلم، اس کے نیچے آتا ہے پھر چناب، چناب کے نیچے ہے راوی، راوی کے نیچے ستلج، اور پھر بیاس۔ یہ آپ نے بیٹا دریاؤں کی ترتیب یاد رکھنی ہے، اس طرح سے آپ کو ان 2 آبوں کے نام بھی یاد ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی اپنے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو پھر آپ کو پاکستان کی اہم نہروں کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا۔ آئیے بیٹا اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی اہم نہروں کی طرف۔ جی بیٹا یہ آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں یہ پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور 5 دریا ترتیب سے دکھائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان دریاؤں پر کس کس جگہ پر بیراج بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پشتے بنائے آپ کو نظر آئیں گے، گرین کلر کے بولڈ حصے بیٹا یہ بیراج ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹا یہ نقشہ میں نے یہاں پہ پیش کیا ہے۔ چلیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی اہم نہریں۔ آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم دریا راوی کی نہروں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بیٹا اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم جو نہر ہے وہ ہے بیٹا بلو کی سلیمان کی لنک کینال ہے، یہ نمبر 1 اور نمبر 2۔ اگر آپ کبھی بلو کی ہیڈ بلو کی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں دریا راوی کے پانی کو روک کر وہاں سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ سلیمان کی میں جا کر دریا بیاس میں شامل ہوتی ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں بیٹا کینال نمبر 1، لنک کینال نمبر 1 اور 2۔ اور لوئر باری دوآب، باری دوآب تو آپ بیٹا سمجھتے ہیں کہ باری دوآب وہ علاقہ ہے جو دریا راوی اور دریا بیاس کے درمیانی علاقہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں باری دوآب۔ تو دریا راوی کی دوسری جو بڑی اہم نہر ہے وہ ہے لوئر باری دوآب۔ اس طرح اگر آپ آگے دیکھیں کہ اپر باری دوآب کینال جو ہے وہاں پر ایک مادو پور بیراج بنایا گیا ہے، اور وہاں سے جتنی بھی نہریں نکالی گئی ہیں وہ دریا راوی کی بڑی اہم نہریں ہیں۔ لیکن معاہدہ سنتاز کے تحت اب یہ نہریں جو ہیں وہ سب کی سب بھارت کے قبضے میں ہیں۔ لیکن اب آگے دیکھیے بیٹا دریا چناب کی نہریں۔ تو بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں دریا چناب کی نہریں۔ یہ پڑھنے سے پہلے بیٹا آپ کو ایک بات میں دوبارہ سے ریوائز کروا دوں کہ چناب اور راوی کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں رچنا دوآب۔ پھر یاد رکھیے بیٹا چناب اور راوی کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں رچنا دوآب۔ تو دریا چناب کی اہم نہریں جو ہیں وہ 2 ہیں، اپر چناب اور لوئر چناب۔ اور یہ آپ کو میں ابھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں نہریں جو ہیں وہ رچنا دوآب کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ اپر چناب اور لوئر چناب رچنا دوآب کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چند ایک نہریں اور بھی نکالی گئی ہیں، جیسے کہ میلسی کینال کے علاوہ رنگ پور اور حویلی کینال وغیرہ اہم ہیں۔ آئیے بیٹا آگے ہم دیکھتے ہیں دریا ستلج کی نہریں۔ جی بیٹا دریا ستلج کی نہریں دیکھیے بیٹا بلو کی سلیمان کی رابطہ نہر کے ذریعے دریا ستلج کو رواں دواں رکھا گیا ہے۔ یہ ہم ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بلوکین کے دریا راوی بلوکی کے مقام پر دریا راوی کے پانی کو روک کر 2 رابطہ نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ دریا ستلج میں جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے دریا ستلج کا پانی جو ہے رواں دواں رہتا ہے۔ یہاں سے بیٹا سلیمان کی اور اسلام بیراج سے بھی نہریں نکالی گئی ہیں جو نیلی بار کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ بیٹا پنجند وہ جگہ ہے جہاں پر 5 دریا آ کر ملتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں ہم پنج ند۔ تو اس پنجند کے مقام پر ایک بیراج بنایا گیا ہے، اور اس بیراج سے یعنی کہ اسے ہم پنجند بیراج کہتے ہیں، اس بیراج سے نہریں نکالی گئی ہیں، 2 نہریں نکالی گئی ہیں، ایک کو پنجند نہر کہتے ہیں اور دوسرے کو عباسیہ کہتے ہیں۔ ان نہروں کے ذریعے سے بہاولپور اور رحیم یار خان کے بہت سے اضلاع کو سیراب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بیٹا دریائے جہلم کی نہریں۔
جیسا کہ بیٹا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے کو چج دوآب کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشانی کے طور پر آپ چناب کا چے اور جہلم کا جیم یاد رکھیں، تو ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو بن جائے گا چج دوآب۔ تو بیٹا اس چج دوآب کے علاقے کو سیراب کرنے کے لیے دو بڑی اہم نہریں دریائے جہلم سے نکالی گئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اپر جہلم اور دوسری نہر کو کہتے ہیں لوئر جہلم۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بیٹا ان نہروں کی وجہ سے بہت سا رقبہ زیر کاشت آ گیا ہے اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اپر جہلم، اپر چناب اور لوئر باری دوآب ٹرپل کینال پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ اب آپ دوبارہ دیکھیے، اپر جہلم، اپر چناب، یعنی جہلم کا پانی، دریائے جہلم کا پانی دریائے چناب میں ڈالا گیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اپر جہلم، اور پھر دریائے چناب کا پانی راوی میں ڈالا گیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں لوئر باری دوآب۔ تو یہ تین نہروں کو آپس میں ملایا گیا ہے جس کے ذریعے سے دریائے راوی کے پانی کو رواں دواں کیا گیا ہے۔ پھر دیکھیے بیٹا ٹرپل کینال پروجیکٹ کہتے ہیں ہم اسے، جہلم کا پانی چناب میں ڈالا گیا ہے اور پھر چناب کا پانی راوی میں ڈالا گیا ہے، اور اس طرح سے تین نہروں کو آپس میں جوڑا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپر جہلم، اپر چناب اور لوئر باری دوآب۔ اگر آپ ان کے علاقے دیکھنا چاہیں تو نیچے علاقے بھی لکھے گئے ہیں، رسول قادر آباد کے رسول کے مقام پر نہر نکالی گئی ہے جو قادر آباد کے مقام پر چناب میں ڈالی گئی ہے، پھر قادر آباد سے بلو کی میں، اور پھر بلو کی سے سلیمان کے بلو کی پر دریائے راوی کے پانی کو روک کر اور وہاں سے نہریں نکالی گئی ہیں، اور وہ نہریں جو ہیں وہ دریائے ستلج کے پانی کو رواں دواں کرتی ہیں۔ تو اس سے ٹرپل کینال ایک پروجیکٹ بنایا گیا ہے جس سے ان تینوں نہروں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، اور جن کے جوڑنے سے راوی اور ستلج دونوں دریاؤں میں پانی کی سطح کافی بہتر ہو گئی ہے، اور ان سے سیراب ہونے والے علاقے جو ہیں وہ ان میں بھی پانی کا کافی بہتر ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہ دریائے جہلم کا پانی دریائے چناب میں، دریائے چناب کا دریائے راوی میں، اور راوی کا پانی ستلج میں ڈالتی ہیں تاکہ معاہدہ سنتاز کے تحت مشرقی دریاؤں میں آنے والی پانی کی کمی کو مغربی دریاؤں سے رابطہ نہروں کے ذریعے سے دور کیا جا سکے۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں دریائے سندھ کی نہریں۔ بیٹا دریائے سندھ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، اور یہ واحد دریا ہے جو کہ پاکستان کے شمال سے لے کر اور جنوب تک، آخر تک، سندھ کے آخر تک بیٹا پاکستان میں سے گزرتا ہے اور آخر میں جا کے سمندر میں گر جاتا ہے، اور پنجنت کے مقام پر دیگر دریا بھی اس دریا میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے یہ اور بھی وسیع دریا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم دریائے سندھ کی نہروں کو دیکھیں تو سب سے پہلی نہر جو ہے وہ کالا باغ کے مقام پر آپ دیکھیں جناب بیراج بنایا گیا ہے، یعنی کہ دریائے سندھ کے پانی کو باندھ کے روکا گیا ہے، اور وہاں سے ایک تھل کینال نکالی گئی ہے جو تھل کے صحرائی علاقے کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چشمہ بیراج، یہ ایک رابطہ نہر ہے بیٹا جس کے ذریعے سے دریائے سندھ کے پانی کو جہلم میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا تیسری نہر دیکھیے توسا بیراج سے نکالی گئی نہریں ہیں جو کہ مظفر گڑھ اور راجن پور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کا گڈو بیراج ہے، اس سے 3 نہریں نکالی گئی ہیں جو صوبہ سندھ اور بلوچستان کے رقبے کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد بڑا سکھر بیراج ہے، اس سے 7 بڑی نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ صوبہ سندھ کے وسیع رقبے کو سیراب کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد کوٹری بیراج ہے، یہ بھی صوبہ سندھ میں واقع ہے اور اس کے ذریعے بھی سندھ کے ایک بہت بڑے علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دریائے سندھ پر بہت سے بیراج اور بہت سی نہریں بنائی گئی ہیں جو کہ پاکستان کے نہ صرف پنجاب کے بہت بڑے علاقے کو بلکہ صوبہ سندھ کے بھی بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ نئے کون کون سے پروجیکٹ ہیں جن کے ذریعے سے حکومت وہ پانی کو ذخیرہ کر رہی ہے اور ڈیم بنا رہی ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جو نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اس میں تو ایک گومل زم ڈیم ہے اور گریٹر تھل کینال ہے، رینی کینال ہے، میرانی ڈیم ہے، سبک زئی ڈیم ہے، اور اسی طرح ست پارا ڈیم وغیرہ کے علاوہ منگلا ڈیم کی توسیع بھی شامل ہے۔
یعنی کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے نہری نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے، تاکہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ زرعی رقبہ کو نہری پانی سے سیراب کیا جا سکے، اور زرعی پیداوار میں فی ایکڑ پیداوار جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باتیں تھوڑی مشکل ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ 2-3 دفعہ یہ لیکچر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ تمام باتیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائیں گی اور ازبر بھی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔